वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त डिबेट वाला टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इसकी अवेयरनेस देना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में झुलसने वाले मरीजों के लिए उम्मीद की एक नई किरण रोशन हुई है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में मुल्क का पहला स्किन बैंक कायम कर दिया गया है। जो झुलसने के शिकार मरीज होते हैं उनके इलाज और इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत भी रखता है, और ये जदीद सहूलत रवायती तरीका इलाज से उसके मुकाबले में ज़्यादा मौसर और कम तकलीफ दे भी है। इसी पर आज हम मजीद बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसमें क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में। बिल्कुल ऐसी, और इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, एचओडी हैं बर्न डिपार्टमेंट पिम्स के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आज का टॉपिक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम खुद ये समझना चाह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह से काम करता है, इसकी क्या अहमियत है। कुछ सीधा चीज़ें आप बताएंगे तो फिर बात में से बात निकलेगी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर। मैं ख़ुद भी एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। बीइंग प्लास्टिक सर्जन, अगर इसको आसानी से समझा जाए तो ये स्किन के या जिल्द के सर्जन कहा जाता है। जिल्द पे वो वाले काम जिसमें नाइफ या ब्लेड की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्लास्टिक सर्जन उस पर ऑपरेट करता है या उसको ठीक करता है। इसी में एक स्पेशलिटी है बर्न की। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, इंसान के अंदर, वो जिल्द है। नॉर्मली हम समझते हैं आंतें बहुत बड़ी हैं या कोई हमारे पास दिल या कोई हमारी हड्डियाँ, वो नहीं। जो बॉडी सरफेस एरिया है या ऑर्गन की परसेंटेज की वाइज बात की जाए तो वो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। और अगर उसमें कैंसर हो जाए, उसमें ट्रॉमा हो जाए, या वो फट जाए या वो उसमें उधड़ जाए कोई चीज़, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। और एक उसमें स्पेशलिटी हमारी बर्न्स की है। अगर वो जल जाए, और जब वो जल जाए तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं अगेन बॉडी सरफेस एरिया में कि कितने तनासब से कितने परसेंटेज जली है। वो जो परसेंटेज है उसका और जो उसकी डेप्थ है जलने की, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं पेशेंट की आगे ट्रीटमेंट के लिए भी और उसके बचने के लिए। तो सर ये आपने जो परसेंटेज बताई है और डेप्थ बताई है, वैसे अगर हम नॉर्मली एक बर्न पेशेंट की बात करें तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में बात की थी कि ये तरीका काफ़ी कम तकलीफ दे है, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं? जी, नॉर्मली जब आप इसको पेशेंट को जलने के भी 3-4 अमल हैं। जैसे आप एक आग लग सकती है पेशेंट को, कपड़ों को ब्लास्ट हो सकता है, गर्म पानी जल सकता है, और उसमें जलने में फिर मुंह का जलना डिफरेंट है। उसमें सांस की नाली है और बाकी जिस्म का जलना थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जब पेशेंट जल के हमारे पास आता है तो अगेन हमने कौन सा पेशेंट बर्न सेंटर जो हमारा पिम्स में है, वन ऑफ द फर्स्ट इन पाकिस्तान, और ये पायनियर सेटअप है बर्न सर्जरी के लिए पाकिस्तान में। यहाँ पे हमने अमेरिकन एसोसिएशन का जो क्राइटेरिया है वो लगाया हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा पेशेंट हमने एंड और अंदर दाखिल रख के ट्रीट करना है या कौन सा पेशेंट डिस्चार्ज कर देना है। अब अगर 15% भी बर्न हो तो वो दोनों बाजू अगर जले हुए हैं तो पेशेंट के लिए तो बड़ी एक हॉरिबल सी पिक्चर होती है, स्पेशली उसके साथ वालों के लिए भी। वो तो कहते हैं कि 10% भी बर्न है तो हमें अंदर अस्पताल में दाखिल करें। सो नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा जले हुए पेशेंट को हम दाखिल रखते हैं। और आपका जो सवाल के शुरू के पहले कुछ उसके जो घंटे हैं, 3 दिन कह लें, 2 दिन कह लें, और अच्छा कह लें, हमारे डॉक्टरी के लिए 24 आवर्स जो हम उसको कहते हैं, उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कि उसमें पानी की जो कमी है, क्योंकि अल्लाह ने जो स्किन बनाई हुई है वो इट इज़ फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ एवेपोरेशन। हमारे यहाँ हम फ्लूइड हैं, बॉडी 70% फ्लूइड, तो स्किन जो है वो बैरियर है। जो हमारा देखिए, आप पानी वैसे रखें तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या तो वो हवा में भाप बन जाता है या वो जम जाता है। तो स्किन इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट बैरियर। ये जिल्द हमारी बैरियर है, चमड़ा जिसको हम कहते हैं। अब देखें, हम लेदर कोट्स भी इसीलिए पहनते हैं बचने के लिए। तो ये हमारा अपना लेदर है। अगर ये जल गया तो वो पानी वहाँ से पानी भी, उस पानी की सारी बॉडी में डिरेंजमेंट्स हो जाती हैं। तो उसको सबसे पहले 24 घंटे में पेशेंट को दाखिल रख के पानी को रिप्लेस करना, पेशेंट को स्टेबलाइज करना, ये पहला ज़रूरी काम है बर्न्स में। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस आपकी जो ये नया डिपार्टमेंट ये जिसको कह लें, इसमें से सालाना कितने मरीज़ फ़ायदा उठाएंगे? जी, ये जो हम आज बात करने जा रहे हैं कि स्किन क्या चीज़ है और स्किन की भी अंदर उसमें टाइप्स हैं। तो पेशेंट अगर ज़्यादा जल जाता है तो हमारे पास बॉडी में इतनी जगह नहीं है कि हम उसकी फ़ौरन उसी वक्त पेशेंट पे
دوسرے حصے سے جلد لے کے وہ برن والی جگہ پہ لگائی. وہ اس کے لیے بڑے اسٹیٹ آف آرٹ انسٹرومنٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے برن سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں پمز میں. اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم آف پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو اینڈ برن سرجنس. وہ جو اگر آپ کے پاس اسکن نہیں ہے تو ہم ایک آرٹیفیشیل اسکن ہمارے پاس لیبارٹری میں تیار ہو جاتی ہے فرام ڈفرینٹ ریسورسز, اور وہ اویلیبلٹی ہو تو ہم جلے ہوئے جو زخم ہیں اس کو بیریئر کے طور پہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ زخم ہمارا اور پیشنٹ کی اگین وہی بیریئر واپس آ جائے, سو دیٹ کہ اس کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ اپنی باڈی کی جو اس کے چینجز آئی ہیں جلنے کے بعد وہ اس میں سٹیبلائز ہو جائے. صحیح. تو سر جیسے یہ ہے کہ اب ونٹرز بھی قریب ہیں, آ ہی رہی ہیں تقریباً, کبھی آ جاتی ہیں کبھی نہیں آتی. ہاں, تو ایسے کیسز ہم نے بہت دیکھے ہیں آئے روز, مطلب روزانہ کی بنیاد پر دیکھے ہیں. تو اس میں سب کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو کتنا کاسٹلی ہوتا ہے یہ پروسیس؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ایک سٹیپ بات کرنی چاہیے کہ ونٹرز میں برن زیادہ ہوتا ہے, سردی زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ اکٹھے, جگہ بھی ہمارے پاس تھوڑی ہے, فیملی ممبرز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے ساتھ ایک کمرے میں, پھر وہاں گیس کے سلنڈرز ہیں, سٹووز ہیں, گرم پانی ہے, گیزرز ہیں. ان کی بڑی سیفٹی پریکاشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف ہیلتھ نے اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس نے بھی سیفٹی والز لگائے ہیں اپنے جتنے بھی آپ کے گھروں میں آپ یہ گیس کے چولہے یوز کرتے ہیں, جو سمپل سوئی گیس کا بھی ہم بات کرتے ہیں, اس میں بھی جب گیس چلی جائے تو وہ آٹومیٹکلی ٹرن آف ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پریکاشنری میئرز سیفٹی پہلے روکیں تاکہ برن ہو نہ, اور زیادہ تر برن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پورا پاکستان تقریباً ہم کو سن رہا ہوگا اور اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, سو یہاں پہ صرف یہ فیسلٹی اسلام آباد کے مریضوں کے لیے ہے یا پھر پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں پہ اپنا کیور کروا سکتے ہیں, علاج کروا سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ایک وقت میں کتنے مریضوں کو نمٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں جی, 20 سال پہلے جب یہ برن سینٹر کی ابتدا ہوئی تو یہ پہلا اور واحد برن سینٹر تھا. ابھی تو چیزیں بہت اچھی ہیں, ابھی پشاور میں بھی ایک برن سینٹر ہے, لاہور میں برن سینٹرز ہیں, ایک آرمی کا برن سینٹر ہے کھاریاں میں, اور کراچی میں بھی ہے. اسٹل ہمارے پاس سارے جو آزاد کشمیر ہے اور کے پی کے ہے اور اپر پنجاب ہے, تو وہ آپ کی بات کہ اسلام آباد ہے اور یہ کیپٹل ہے, اور پمز ایک ٹرشری کیئر پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور پیشنٹ ابھی بھی سارا ہمارے پاس ہی آتا ہے زیادہ. ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے, جو ہمارا آئی سی یو ہے وہ 10 سے 12 بیڈ کا ہے, فنکشنل اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے, اور برن کا سب سے بڑا آئی سی یو ہے جو ہم اس کو فنکشنلی چلا رہے ہیں. اور کیونکہ آئی سی یو برن کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئی سی یو کا بیڈ بھی چلانے کے لیے ایک بہت زیادہ ریسورسز چاہیے, اور نارملی ہم تقریباً 10 سے 15 پیشنٹ ساتھ آئی سی یو کے علاوہ بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح. سر میری پچھلے سوال کی ایک چیز رہ گئی تھی, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, ایوریج کاسٹ اس کی کیا ہے, اور سیکنڈلی مجھے یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جل جاتا ہے تو ایک متس ہیں یا پھر گھریلو ٹوٹکے جو استعمال کیے جاتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ لگا لو یا پھر کوئی کریم لگا لو, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, سیکنڈ والا سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ کسی بھی طریقے سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جل گیا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ڈونٹ پٹ اینی تھنگ, کچھ بھی نہ لگائیں اس کے اوپر. اور اگر آپ کے پاس گوز پیسز پڑے ہیں, پالیفیکس ایک سمپل کریم ہے, پالیفیکس ہو سکتی ہے, گوز پیس ہو سکتا ہے, اور پانی کا میتھ ہے کہ جی وہ بالکل اس کو پانی نہ لگے, تو برن کو آپ پانی لگا کے صاف بھی کر سکتے ہیں, عام پانی, اور اس پہ پالیفیکس لگائیں, گوز رکھیں, اور جلدی سے جلدی اپنے نیئرسٹ جو بھی آپ کا کلینک ہے وہاں پہ اس کو پہنچائیں, چھوٹے سے اسپتال میں پہنچائیں, تاکہ اس کے لیے وہ آئی وی فلوئڈ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کم از کم ہر ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ برنز میں آئی وی ڈرپ لگا کے وہ آئی وی فلوئڈز ہیں, ایک پارکلینڈ فارمولا ہوتا ہے اس کے تحت اس کے ریپلیسمنٹ کی جائے. سیکنڈ آپ نے بات کی کتنا مہنگا علاج ہے. دیکھیں جی, جو ہمارے پاس پمز میں برن سرجری ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, اسی وجہ سے لوگ زیادہ بھی آتے ہیں. پچھلے سوال میں آپ نے یہی کہا ایگزیکٹلی کہ وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, اور اس میں ہمارے پاس جو انڈور پیشنٹ ہے, جو ہمارے پاس داخل پیشنٹ ہے, اس کا تو ہم کوئی چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اویلیبلٹی اگر نہ ہو, شارٹیج ہو, تو ہم پیشنٹ کو لکھ دیتے ہیں, ادروائز یہ بالکل ٹریٹمنٹ فری ہے. جو نہیں ہم نے اسکن کی بات کر رہی ہیں, اٹ از ریسرچ ہیز بین کمپلیٹڈ بائی ہماری میڈیکل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ جو ہمارا مالیکولر بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹر رؤوف ہیں, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے انڈر دی سپروائزرشپ آف وائس چانسلر
شہید ذوالفقار علی بھٹو، پروفیسر تنویر خالق، انہوں نے اسکن پہ کام مکمل کر لی ہے. یہ اسکن ابھی رجسٹرڈ ہونے کے لیے جائے گی، تو اگین انشاءاللہ دس آرٹیفیشیل اسکن از آلسو ول بی فری آف کاسٹ فار ایوری پیشنٹ. اچھا دیٹس ویری گریٹ. اور جو ایک پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے نالج کے لیے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی تو فیلڈ ہے، آپ اسی کی اسکن لیبارٹری میں تیار کریں گے؟ جی نہیں، اسکن دیکھیں وہ جو ہم یہ آرٹیفیشیل یہ اس کی ڈفرینٹ پلیسنٹا ہے، جیسے ایک ہے وہ پلیسنٹل ریسورسز ہیں، پیشنٹ کی اسکن کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیمپریری ہوگا اس کا. جی ایگزیکٹلی، وہ پیشنٹ کو اسٹیبلائز کرنا. کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں کہ وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا. یا ڈیپتھ میں ہم نے ایک پرسنٹیج بات کی کتنا جلا ہوا ہے، ایک ہے اس کی برن کی ڈیپتھ کتنی ہے. وہ 2 ہفتے تک کوئی اس کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے، وہ ہیومن آئی ہے، ایکسپیرینس آف پلاسٹک سرجن ہے کہ وہ دیکھے کہ کتنا یہاں پہ برن ٹائم لے گا. تو ٹیمپریریلی اس کو کسی بھی طریقے سے ہم نے پیشنٹ کو اسٹیبلائز کرنا ہے وقتی طور پہ. پیشنٹ اسٹیبلائز ہو جائے گا تو اس کے اوپر اس کی اسکن کیسے لگانی ہے، اس کی ریکنسٹرکٹیو سرجریز کرنی ہے، وہ اٹ از اے ویری لائف لانگ پروسیس. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. آپ سے گپ شپ کر کے یقینی طور پہ بہت ہی اچھا لگا. ہمارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے ہیں. اور خواتین و حضرات، اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہر اقتدار اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل ہے، جو کہ آخری سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں ہر چیز فری آف کاسٹ ہے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے، پمز ہاسپٹل میں جو ملک کا ایسا طبقہ ہے جو علاج کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی جاتا ہے. سو آپ لوگ یقینی طور پہ اس طبقے کے لیے مسیح ہیں سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر ملک کی سیاست پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.